آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء میں آواز کے ساتھ تلاوت کیوں ہوتی ہے اور ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت کیوں اونچی آواز سے نہیں کی جاتی، اور یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نبی نے کون سی نماز سب سے پہلے پڑھی ہے۔ جب مسلمانوں پر نماز فرض ہوئیں تو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نماز کس طرح ادا کریں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھو۔ لہٰذا نماز فجر، مغرب اور عشاء میں بلند جبکہ ظہر و عصر میں پست آواز میں تلاوت کرنے کی ہمارے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا جو انداز اپنے صحابہ کو سکھایا وہی صحابہ نے تابعین کو سکھایا، اور تابعین نے تابعین کو سکھایا، یوں کئی طبقات سے ہوتا ہوا نماز کا وہی طریقہ ہمارے زمانے تک پہنچا۔ اونچی آواز سے اور پست آواز سے تلاوت نمازوں کی یہ وجہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ تاہم اہل علم نے کچھ ظاہری مصلحتیں بھی بیان کی ہیں۔ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد جب مسلمان نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے تو کفار شور و غل کرتے، شور مچاتے، اس لیے حکم ہوا کہ دن کے اوقات میں تلاوت آہستہ کی جائے تاکہ کفار اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہانیت نہ کر سکیں۔ رات کے وقت میں چونکہ کفاروں کو مسلمانوں کی عبادت کی خبر نہ ہوتی تھی تو رات کی نمازوں میں اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ فجر اور عشاء کے وقت کفار سوئے ہوئے ہوتے تھے اور مغرب کے وقت کھانے پینے میں مشغول ہوتے تھے، اس لیے ان تین اوقات میں حکم دیا گیا کہ اونچی آواز سے تلاوت کی جائے۔ چنانچہ کفار ان اوقات میں کھانے پینے اور سونے میں مشغول ہوتے تھے، مسلمانوں کو تنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا نماز میں اونچی آواز میں تلاوت کا حکم دیا گیا۔ ظہر اور عصر کے وقت کفار دن بھر گھومتے رہتے تھے، اس لیے ان نمازوں میں آہستہ آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ کفار مسلمانوں کو تنگ نہ کر سکیں اور قرات کی آواز سن کر سیٹیاں اور شور و غل نہ کر سکیں۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقوں کو پسند کیا اور بدلا نہیں، تو اب تک وہی طریقہ جاری ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی نماز کس نبی کی سنت ہے۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جب صبح کے وقت آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت آپ نے نماز پڑھی جو بعد میں فجر کی نماز کہلائی۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ظہر کے وقت قربانی قبول ہوئی تو اس وقت آپ نے نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کے بیٹے کو بھی بچا لیا اور آپ کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا، جو بعد میں ظہر کی نماز کہلائی۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے ادا فرمائی کہ جب آپ 100 سال سوئے رہنے کے بعد اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا عرصہ سوئے رہے، تو آپ علیہ السلام نے عرض کی 1 دن، لیکن پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا 1 دن کا کچھ حصہ، تو اس وقت آپ نے نماز پڑھی جو بعد میں عصر کی نماز ہوئی۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی کہ جب آپ کی شام کے وقت توبہ قبول ہوئی تو اس وقت آپ نے نماز پڑھی جو بعد میں مغرب کی نماز کہلائی۔ اور عشاء کی نماز سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اس سے پہلے یہ نماز اور کسی نبی نے نہیں پڑھی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہوگی، تو یہ نماز پہ بنائی گئی ویڈیو کو شیئر